بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کیا کر دے، قتل کر دے۔ تو ان میں سے جو بے گناہ تھا، جس نے یہ جرم نہیں کیا تھا، تو وہ مجرموں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ پھر وہاں پر تعداد بھی بیان کی تھی کہ کتنے لوگوں کو مارا گیا۔ آج اسی لوگوں کے بارے میں کچھ آیات پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کوہ طور پر لے جاتے ہیں، پھر وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو واضح طور پر دیکھ نہ لیں۔ تو پڑھتے ہیں، آپ سماعت کریں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ تو یہاں پر از آیا، تو پچھلی جتنی بھی آیات کچھ گزری ہیں ان تمام آیات میں از کا ذکر ہے۔ آیات کی شروع کے اندر از آ رہا ہے، تو از سے پہلے ہم اذکرو نکالیں گے، یاد کرو جب تم نے کہا۔ اذکرو نکال کر یہ خطاب کریں گے بنی اسرائیل کو کہ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا، کیا کہا؟ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر، ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو واضح طور پر دیکھ لیں، اعلانیہ طور پر، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو واضح طور پر جب دیکھ لیں گے تو ہم ایمان لائیں گے تجھ پر، ورنہ نہیں لائیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو تمہیں کڑک نے لے لیا۔ صاعقت مطلب کڑک، تو تمہیں کڑک نے لے لیا، یعنی یہ جو بادل آتے ہیں اور بادل کے اندر جو بجلی چمکتی ہے، تو اس چمک نے تمہیں، کڑک نے تمہیں لے لیا، یعنی تم مر گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ وَقَدْ خَرَجْتُمْ مَعَ مُوسَىٰ، یعنی جب تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے تو تم نے یہ کہا تھا، یعنی انہوں نے یہ قول کب کہا تھا اس کا بیان کر رہے ہیں کہ جب تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے۔ کیوں نکلے تھے؟ لِتَعْتَذِرُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِجْلِ، بچھڑے کی عبادت کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معذرت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بچھڑے کی عبادت سے معذرت کرنے کے لیے تم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نکلے تھے کہ جو بچھڑے کی تم نے عبادت کی ہے تو اس کی معذرت کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ وَسَمِعْتُمْ كَلَامَهُ، اور تم نے اللہ تعالیٰ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا کلام سنو، اس لیے تم نکلے تھے۔ تو تم نے یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جب دیکھ نہ لیں اعلانیہ طور پر تب تک ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جہرتن کے بعد ایانن نکالا، یہاں پر معنی مرادی بیان کی کہ جہرتن کی معنی کیا ہے۔ ایانن یعنی اعلانیہ طور پر، واضح طور پر۔ صاعقت کے بعد صیحت نکالا، یعنی اس کی بھی معنی بتائی، یعنی کڑک نے، بجلی نے تمہیں لے لیا۔ فَمُتْتُمْ، تو تم مر گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ مَا حَلَّ بِكُمْ، یہ تم دیکھنے والے تھے اس کو جو معاملہ تمہارے ساتھ ہوا، یعنی جو چیز تمہارے ساتھ ہوئی کہ تمہیں کڑک نے لے لیا، تم سارے مر گئے، تم اس بات کو دیکھنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ بعثنا، بعث بولتے ہیں، بعثت بولتے ہیں مرنے کے بعد اٹھنے کو۔ جس طرح بندہ جب مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے اور
عقائد اسلام میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مرنے کے بعد اٹھائے گا، تو اس کو بولا جاتا ہے بعثت پر ایمان لانا، یعنی مرنے کے بعد قبر سے جو بندہ اٹھے گا قیامت والے دن، تو اس کے لیے بعثت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بعثناکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا، اسی کے معنی بتا رہے احییناکم، یعنی ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ تو یہاں پر بعثنا کی معنی بتائی۔ من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، یعنی جب تم نے کڑک نے لے لیا، بجلی نے لے لیا تو تم مر گئے تھے، تو مرنے کے بعد ہم نے پھر تمہیں اٹھایا۔ کیوں اٹھایا؟ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر کرنے والے ہو جاؤ، شاید کہ تم شکر کرو۔ نعمتنا بذالک، اس زندہ کرنے کا، نعمتنا ہماری نعمت کا، تاکہ تم شکر ادا کرو، شاید کہ بذالک، یہ جو نعمت ہم نے تم میں کی زندہ کرنے کی، تو تم شاید اس کا شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، ظلال بولتے ہیں سائے کو۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، غمام بادلوں کا، سَتَرْنَاکُم بالسحاب الرقیق من حر الشمس فی التیہ، یعنی سَتَرْنَاکُم، یعنی ہم نے رقیق بادلوں کے ساتھ تمہیں ڈھانپ لیا، تمہیں چھپا لیا۔ سترنا مطلب چھپانا، ڈھانپ لینا۔ ہم نے تمہیں رقیق بادلوں سے ڈھانپ لیا، کے ساتھ ڈھانپ لیا، من حر الشمس، سورج کی گرمی سے، حر بولتے ہیں گرمی کو، سورج کی گرمی سے ہم نے تمہیں ڈھانپ لیا بادلوں کے ذریعے۔ فی التیہ، مقام تی میں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلویٰ کو نازل کیا، ہم نے تم پر من و سلویٰ کو اتارا۔ علیکم کے بعد فی نکالا، یعنی اس سائے میں، یعنی جب ان کو بادلوں کا سایہ عطا کیا گیا تھا، تو بادلوں کے سائے میں ان کو بٹھایا گیا تھا، پھر ان کو من و سلویٰ ان کو دیا گیا، ان پر نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ من و سلویٰ کیا تھا؟ کہتے ہیں ہما الترنجیبین والطیر السمانیہ، یہ ایک ترنجیب، ایک پھل ہے جنتی پھل، اس کا نام ہے، اور آسمانی پرندے، یہ دونوں تھے، ترنجبین اور آسمانی پرندے، یعنی من بولتے ہیں ترنجبین اور طیر بولتے ہیں سلویٰ کو۔ آسمانی پرندہ مراد سلویٰ سے۔ بالتخفیف المیم والقصر، میم کی کسرہ کے ساتھ اور میم کی تخفیف کے ساتھ، یعنی سمانی بھی بول سکتے ہیں، اور تخفیف جب کریں گے تو سما ہو گیا ہے، اور کسرہ یعنی سمانی، یعنی میم کے نیچے زیر آ جائے گی، سمینی یا سمنی ہو جائے گا اس طرح۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور ہم نے کہا کہ کھاؤ جو تمہیں دیا گیا اس میں سے پاکیزہ کھاؤ۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتٍ، پاکیزہ میں سے کھاؤ، ما رزقناکم، جو تمہیں دیا گیا، یعنی جو تمہیں رزق دیا گیا ہے اس میں سے پاکیزہ کھاؤ۔ ولا تدخروا، اور تم ذخیرہ نہ کرو، ذخیرہ اندوش نہ کرو تم، یعنی جمع نہ کرو، جو تمہیں دیا گیا اس کو کھاؤ، وہ کیا کرتے تھے؟ جمع کرتے تھے۔ فَكَفَرُوا النِّعْمَةَ، تو انہوں نے نعمت کا انکار کیا، وَادَّخَرُوا، اور انہوں نے اس کو ذخیرہ کرنا، من و سلویٰ کو ذخیرہ کرنا، جمع کرنا شروع کر دیا۔
وقطع عنہم تو وہ نعمت ان سے منقطع ہو گئی، ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، رک گئی۔ قطع عنہم ان سے نعمت منقطع ہو گئی۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم نے ظلم نہیں کیا، وما ظلمونا ہم نے ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن انہوں نے خود ظلم کیا، یعنی منو سلوا کو ہم نے روک کر ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ کس طرح؟ یعنی منو سلوا کو روکا، جمع کیا اور ذخیرہ کیا، تو ذخیرہ کرنے کی وجہ سے ان پر رک گیا، تو گویا کہ ظلم ان کی طرف سے ہوا۔ ظلمونا کے بعد بذالک نکالا، یعنی منو سلوا کو روک کر ہم نے ظلم نہیں کیا۔ آگے کہتے ہیں یظلمون کے بعد لِأَنَّ بَالَهُ عَلَيْهِمْ، کیونکہ اس کا وبال، منو سلوا کو روکنے کا جو وبال ہے وہ ان پر ہے، بنی اسرائیل پر، یعنی ان کی طرف سے تھا ذخیرہ اندوشی کرنا، تو لہٰذا ان کا وبال بھی ان پر ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک رکوع مکمل ہوا، تو ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے، تو آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔